ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے، وانتم حینئذ تنظرون، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کفار، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہنے لگتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزاع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم و قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو جانتے نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے موت کے وقت مخلوق کے طبقات کے احوال اور ان کے درجات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے موت کے وقت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، وہ جب اس کی خوشبو لیتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ بعض مفسرین نے ان آیات کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے دائیں جانب والے، موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو جو کہ بائیں جانے والے ہوں گے،
تو اس کے لیے آخرت میں کھولتا ہوا گرم پانی تیار کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ ان هذا لهو حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی جن نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے تیار کیے گئے جن عذابات کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل بیان ہوئے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ فسبح، تو اے محبوب تم پاکی بیان کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ الحمدللہ سورہ واقعہ آج ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔